کہاں ہے یہ لڑکی؟ کتنی دیر کر دی، اسے نہیں پتا آج اس نے اسپیچ دینی ہے۔ میم سائمہ وہاں کھڑی کچھ لڑکیوں پر برس رہی تھی۔ آ جائے گی میم، آپ کو تو پتہ تو ہے شانزے کا، لائبہ نے آگے بڑھ کر کہا، جبکہ گھبرائی وہ بھی ہوئی تھی۔ نہ جانے آج شانزہ وقت پر پہنچ پاتی بھی ہے یا نہیں۔ کچھ دیر ہی گزری جب انہیں شانزہ آتی نظر آئی، نقاب کیے، برقع پہنے، وہ روز کی نسبت آج زیادہ سنجیدہ تھی۔ کہاں تھی آپ شانزہ؟ کیا آپ جانتی نہیں آج آپ نے اسپیچ دینی ہے؟ سوری میم، آپ جانتی تو ہیں آج 14 اگست کی وجہ سے بہت رش تھا، میں لیٹ ہو گئی۔ اتنی دیر میں شانزہ کا نام اناؤنس ہوا۔ اب میں بلانا چاہوں گا BSc کی اسٹوڈنٹ شانزہ کو۔ وہ اسٹیج کی طرف تو بڑھ رہی تھی لیکن اسپیچ بول چکی تھی۔ جو حالات اس نے کالج کے راستے میں فیس کیے تھے، اس نے شانزہ کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ پورے حال میں خاموشی تھی، ساتھ ہی شانزہ بھی خاموش رہی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، یہاں موجود ڈائریکٹر صاحب، پرنسپل صاحبہ، میرے عزیز اساتذہ اور طلباء کو شانزہ شیخ کا سلام۔ السلام علیکم۔ میرا موضوع علامہ اقبال کی ان خدمات پر روشنی ڈالنا ہے جو پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے سر انجام دی۔ لیکن میرے بتانے سے کیا ہوگا؟ سوری ٹو سے، میں آج علامہ اقبال کے موضوع پر تقریر کروں گی، سب سنیں گے، سراہیں گے اور چلے جائیں گے۔ وہ ایک دم جوش میں بولی، کیا یہاں بیٹھا ایک شخص بھی یہ سوچے گا کہ ہم نے اس موضوع سے کیا سیکھا؟ بلکہ نہیں، منٹ میں سب بھول جائیں گے۔ 14 اگست کا ہمیں انتظار کیوں ہوتا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ وہاں بیٹھا ہر شخص خاموش رہا۔ تو وہ طنزیہ مسکرائی، میں بتاتی ہوں، ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ چھٹی مل جائے گی، کالج، اسکول، یونی بند ہو جائیں گے، 14 اگست پر باہر نکل کر شور شرابہ کریں گے، اسی لیے ہمیں 14 اگست کا انتظار ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ کتنی شخصیات کی انتھک محنت سے آزاد ہوا؟ پاکستان آزاد ہو گیا، لیکن یہاں کی قوم آج بھی غلامی کی سوچ رکھنے والی ہے۔ علامہ اقبال ہے نا میرا موضوع، چلیں اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ کیا علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو کہا کہ باہر نکل کر شور شرابہ کریں؟ کیا علامہ اقبال نے کہا کہ آج کے دن لڑکیوں، بچیوں، عورتوں کو ہراس کیا جائے؟ آج کے دن پاکستان آزاد ہوا اور ہماری نوجوان نسل آج کے دن ہی ہر غلط کام کرتی ہے۔ یہ آزادی ہے یا غلامی؟ میرا یہاں بیٹھے ہر شخص سے سوال ہے، کیا آپ آزاد ہیں؟ اگر ہیں تو کیا یہ ہماری آزادی ہے کہ آج کے دن ہر برائی پاکستان میں کریں؟ علامہ اقبال کا خواب تھا ہم فرنگی قوم سے آزاد ہو جائیں، جہاں ہر انسان زندگی اسلام کے مطابق بسر کرے۔ کیا یہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہم؟ پہلے سے زیادہ آزاد ہو کر بھی ہم غلام بن گئے۔ ملا کو جو ہے ہند میں عہدے کی اجازت، نادان یہ کہتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ ہم طنز مذہب کی بنا پر الگ قوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا موقف ہے کہ اسلام جاندار اور آفاقی مذہب ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان ایک ملت اور اسلام پر یقین نہ رکھنے والے دوسری قوم ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان کے ہاں جو چیز حلال خوراک ہے، وہ ہندوؤں کے ہاں مقدس اور ناقابل تقسیم گاؤ ماتا ہے۔ دونوں اقوام کے تہذیب و تمدن الگ الگ ہیں۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے صرف شاعری ہی نہیں کی، بلکہ ہندوستان کی طویل طول و عرض میں گئے۔ علامہ اقبال کی ساری شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے۔ ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں، تو کبھی افلاک پر کن ڈالنے کو کہہ کر نوجوان اسلام کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میں ان کی آنکھیں پرنم رہتی تھی۔ علامہ اقبال خودی پر بہت زور دیا ہے۔ خودی سے ان کی مراد تکبر یا خود نمائی نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کو خود شناسی سکھانا چاہتے تھے اور اسے احساس دلانا مقصود تھا کہ تمہارے اندر قدرت نے جو ہر پنہا رکھا ہے، ان کو کام میں لا کر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ خدا تعالیٰ کے منتخب بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور عملی اور پہنی طور پر اللہ کے اس قدر مقرب بن جاؤ کہ اس کی رحمتیں تم پر برسنا شروع ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم باہر نکلیں آج کے دن تو یہ بھی بھول جائیں کہ گزرنے والی پردے میں ہمارے ہی گھر کی فرد ہے نا۔ غور کریں تو صرف علامہ اقبال نے کھانا پینے جیسی حرام حلال چیزوں میں فرق کے ساتھ ساتھ آپ کی اور میری سوچ عمل پر بھی حرام اور حلال کا فرق سمجھایا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم علامہ اقبال کی شعر و شاعری، ان کی محنت، ان کے قول کو صرف برصغیر تک محدود کر دیتے ہیں، یا خود کو برصغیر کے لوگوں کی جگہ رکھ کر سوچتے ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گی، اگر ہم آزاد ملک کی آزاد قوم ہیں تو ہمیں یہ ثابت بھی کرنا چاہیے۔ سلنسر نکال کر، لڑکیوں کو ہراس کر کے، شور شرابہ یا خود پر لاٹھی چارج کروا کے ہم
آزاد قوم نہیں بلکہ مغربی لوگوں کی غلام کو بن رہے ہیں۔ شکریہ۔ اس کے اسٹیج سے نیچے اترتے ہی تالیوں سے حال گونج اٹھا تھا۔ شانزا، شانزا کو کسی نے آواز دی تو وہ بنا دیکھے بڑے بڑے قدم بڑھا کر آگے بڑھنے لگی۔ جب اسے بازو سے سلیم نے پکڑا، شانزا سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم ہو۔ کیا مطلب ہے بھائی اس بات کا؟ کیا مطلب سمجھوں؟ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو آپ اسے گھر تک چھوڑ کر آتے؟ سلیم سر جھکائے کھڑا رہا۔ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ اپنی ماں بہن کو پردے میں چھپانے والا دوسری لڑکیوں کے پردے چاک کرتا پھر رہا ہے، اور ایک دن اپنے ہی پردے پر ہاتھ مار دیا۔ سنبھل جائیں بھائی، سنبھل جائیں۔ آج تو کوئی اور لڑکی سمجھ کر اپنی ہی بہن کو ہراس کر لیا۔ اگر ان ہاتھوں سے دوسروں کی بہنیں محفوظ نہیں تو یہ ہاتھ ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے بھی محافظ نہیں بن سکتے۔ گھر میں غیرت دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں جب باہر کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ آج سلیم کو اندازہ ہوا تھا وہ جان بوجھ کر کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا آیا ہے۔ شانزا چھوٹے ہو کر بھی اس سے کتنا کچھ جتا گئی، اور وہ بڑا ہو کر بھی کتنی چھوٹی حرکتیں کرتا رہا۔ میری بہن، مجھے معاف کر دو۔ آئندہ کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ پلیز معاف کر دو۔ میں تو کر دوں گی، اللہ سے معافی مانگی، جس نے آپ کو آزادی دی اور آپ نے پھر بھی غلامی چنی۔ شانزا کہتے آگے بڑھ گئی اور وہ مسجد کی طرف۔ سلیم نے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ وقت کے رہتے اسے سنبھال لیا، ورنہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا۔